دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے امریکہ کے تکنیکی اداروں پر پاکستان میں اپنے تحقیقی مراکز کھولنے پر زور دیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی ترقی اور روپے کو مستحکم کرنے کی غرض سے سیاسی استحکام کی تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل آج سے پاکستان کا 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں، جس کا مقصد تنظیم کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے دنیا پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو ہندوتوا فسطائیت سے بچانے کے لیے آگے آئے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے لیے یہ بہترین وقت ہے کہ وہ اپنے تعلقات باہمی احترام اور اقتصادی ترقی کی بنیاد پر استوار کریں۔ واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ایک نئے موڑ پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان کے ترقیاتی تقاضوں کے پیش نظر اس کے ساتھ تعلقات میں ہم آہنگی لانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے لیے ایک بڑی برآمدی منڈی ہے اور یہ پاکستان کے انسانی وسائل کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے فنی اداروں پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں اپنے تحقیقی مراکز کھولیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی تاجروں نے ملاقات کے دوران کاروباری تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ہر شعبے میں بہتری لانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں سیاسی استحکام کے لیے معیشت کو فروغ دینے اور روپیہ مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور عام انتخابات 2023 میں ہوں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ حمزہ شہباز اسمبلی میں اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گے۔ آبی وسائل کے وزیر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پانی کی بچت کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں میں پانی کے تحفظ کی اہمیت اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آبی وسائل کے وزیر نے کہا کہ ہمیں ڈیموں اور آبی ذخائر کی تعمیر کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ زرعی شعبے کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی پانی کی وافر مقدار میں دستیابی ضروری ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل یانگ منگ آج سے پاکستان کا 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے دورے سے پاکستان کو تنظیم کے سیکریٹریٹ سے اشتراکی عمل کا موقع ملے گا، جبکہ علاقائی سلامتی اور معاشی اہداف کو حاصل کرنے اور تنظیم کو مزید فعال بنانے کے لیے ترجیحات اور اس کے تناظر کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم رکن ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے تاریخی اور گہرے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں مشترکہ مفادات حاصل کرنے کے لیے سماجی اور معاشی تعاون کو مزید فروغ دینے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل بیجنگ میں قائم SCO سیکریٹریٹ کے عہدیداروں پر مشتمل ایک وفد کی قیادت کریں گے۔ اپنے قیام کے موقع پر وہ وزیر خارجہ کے علاوہ تجارت، ماحولیاتی تبدیلی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سمندری امور کے وزراء سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں بھی خطاب کریں گے اور تاجر رہنما اور کاروباری شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم بین علاقائی کثیر جہتی تنظیم ہے، جس میں چین اور روس سمیت 8 ارکان ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 41% ہے اور عالمی سطح پر پیداوار میں ان کا حصہ 23% ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو لاہور اور دیگر شہروں میں بارشوں کے تناظر میں چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے منتخب نمائندوں سے کہا کہ وہ فیلڈ میں جائیں اور اپنے علاقوں میں پانی کی نکاسی کے کام کی نگرانی کریں۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ نشیبی علاقوں میں پانی کی نکاسی کے کام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام پر فسطائی مودی حکومت کی طرف سے مسلط کیے گئے ہندوتوا منصوبے کو روکنے کے لیے عالمی برادری سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں حریت قیادت نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اظہار رائے کے حق سمیت کشمیریوں کے تمام حقوق سلب کر لیے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری عوام کو اکٹھا ہونے اور اپنی آواز اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دے رہی، میڈیا کی زبان بندی بھی کر دی گئی ہے اور صحافیوں کو بلا وجہ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ RSS، BJP، VHP اور شیو سینا جیسی انتہا پسند تنظیموں کا ایجنڈا جموں کشمیر کی مسلم اکثریت پر ہندو فسطائیت مسلط کرنا ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ مودی حکومت بھارت کی پالیسی کو ہندوتوا نظریے کے تحت کرنے کے لیے فوج اور پولیس کا استعمال کر رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ